السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام مکمل 4 حصے۔ تالیف حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا حصہ چل رہا ہے۔ دوسرے حصے میں 2 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ مکمل ہو گیا، آج دوسرا شعبہ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 33 سے۔ دوسرا شعبہ ہے تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال۔ دوسرا شعبہ المعروف به تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سوال: اسلامی اعمال سے کیا مراد ہے؟ جواب: جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے پہلی بات کو ایمان کہتے ہیں، اور اس کا بیان پہلے شعبے میں اسلامی عقائد کے نام سے تم پڑھ چکے ہو۔ باقی 4 چیزوں یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ رمضان، حج بیت اللہ کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ اس دوسرے حصے میں نماز کا بیان ہے۔ سوال: اسلامی اعمال سے کیا مراد ہے؟ جواب: جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے پہلی بات کو ایمان کہتے ہیں، اور اس کا بیان پہلے شعبے میں اسلامی عقائد کے نام سے تم پڑھ چکے ہو۔ باقی 4 چیزوں یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ رمضان، حج بیت اللہ کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ اس دوسرے حصے میں نماز کا بیان ہے۔ صفحہ نمبر 34۔ نماز۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا ہے۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ جواب: نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو شرائط نماز اور فرض کہتے ہیں۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ جواب: نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو شرائط نماز اور فرض کہتے ہیں۔ سوال: وہ 7 چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 4، سطر کا چھپانا۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6، قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 7، نیت کرنا۔ سوال: وہ 7 چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 4، سطر کا چھپانا۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6، قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 7، نیت کرنا۔ یعنی یہ 7 باتیں شرائط نماز اور فرائض نماز ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ یعنی بدن کا پاک ہونا بالکل ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا بالکل ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا بالکل ضروری ہے، سطر کا چھپانا نماز میں بالکل ضروری ہے، نماز کا وقت ہونا بے حد ضروری ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور نیت کرنا یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ نماز کی پہلی شرط کا بیان۔ سوال: بدن پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: بدن پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پلیدی نہ ہو۔ بدن پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ بدن پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پلیدی نہ ہو۔ سوال: نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟
جواب: نجاست یعنی ناپاکی کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی، دوسری حکمی۔ سوال: نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست یعنی ناپاکی کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی، دوسری حکمی۔ سوال: نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ظاہری ناپاکی جو دیکھنے میں آ سکے نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، شراب۔ نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ظاہری ناپاکی جو دیکھنے میں آ سکے نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، شراب۔ آگے صفحہ نمبر 35 پہ سوال: نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے نجاست حکمیہ کہلاتی ہے، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا۔ نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے نجاست حکمیہ کہلاتی ہے، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا۔ سوال: نماز کے لیے کس نجاست سے بدن پاک ہونا شرط ہے؟ جواب: دونوں قسم کی نجاست سے بدن پاک ہونا ضروری ہے۔ نماز کے لیے کس نجاست سے بدن پاک ہونا شرط ہے؟ دونوں قسم کی نجاست سے بدن پاک ہونا ضروری ہے۔ سوال: نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹی نجاست حکمیہ، اسے حدث اصغر کہتے ہیں، اور دوسری بڑی نجاست حکمیہ، اسے حدث اکبر اور جنابت کہتے ہیں۔ سوال: نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹی نجاست حکمیہ، اسے حدث اصغر کہتے ہیں، اور دوسری بڑی نجاست حکمیہ، اسے حدث اکبر اور جنابت کہتے ہیں۔ سوال: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ سوال: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کلپ کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔